بھی آپ نے اپنی زندگی میں ایسا وقت محسوس کیا جب ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہوں، جیسے ہر راستہ بند ہو گیا ہو، ہر کوشش ناکام ہو رہی ہو اور دل میں صرف مایوسی اور بے بسی رہ جائے؟ آپ دعا کرتے ہیں، رو کر اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن کوئی جواب محسوس نہیں ہوتا۔ لگتا ہے کہ شاید آپ کو کوئی سن ہی نہیں رہا۔ پھر کسی دن اچانک کچھ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ وہ مشکل جو پہاڑ لگ رہی تھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ وہ راستہ جو بند تھا کھلنے لگتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے اور سکون کا ایک عجیب سا احساس دل میں اترتا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا یہ کسی اتفاق سے ہوا؟ نہیں، یہ اللہ ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا، وہ سن رہا تھا اور وہ آپ کی مدد کر رہا تھا۔ اللہ ہمیشہ ہمارے قریب ہوتا ہے۔ وہ ہماری دعاؤں کا جواب اپنے وقت پر اور اپنے طریقے سے دیتا ہے۔ آج کی بات یہی ہے۔ آج میں آپ کو ان 5 نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ یہ نشانیاں سمجھنے کے لیے آپ کو صرف دل اور دماغ کو کھلا رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ ہم سے کیسے السلام بات علیکم کرتا ہے۔ دوستو۔ پہلی نشانی، مشکلات میں دل کا سکون۔ زندگی میں ایسا وقت ضرور آتا ہے جب انسان شدید پریشانیوں میں گھر جاتا ہے۔ کبھی مالی مشکلات، کبھی صحت کے مسائل، تو کبھی رشتوں کے معاملات۔ یہ سب انسان کو تھکا دیتے ہیں، دل بوجھل ہو جاتا ہے اور ذہن میں بے شمار سوالات اٹھنے لگتے ہیں۔ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ مجھے کیوں نہیں سن رہا؟ کیا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں؟ لیکن پھر ان سب پریشانیوں کے درمیان اچانک آپ کے دل میں سکون کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے، جیسے کسی نے دل پر ہاتھ رکھا ہو اور کہا ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کرو۔ یہ احساس عام نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رحمت کا ایک خاص اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل فرمایا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان میں اضافہ ہو۔ سورۃ الفتح 4۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ ہمارے دل میں سکون اس وقت ڈالتا ہے جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ جب بھی زندگی کے مسائل آپ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اچانک دل سے یہ احساس آتا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ یہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے قریب ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے حالات سے واقف ہے۔ یہ سکون ایک یاد دہانی ہے کہ مشکلات وقتی ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی سب آسان ہوگا۔ یہ احساس انسان کو ہمت دیتا ہے کہ وہ اپنے قدم جمائے رکھے اور اللہ پر بھروسہ کرے۔ تو اگلی بار جب آپ اپنی زندگی کی مشکلات میں یہ سکون محسوس کریں تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمت نہ ہارو۔ یہی وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کے قریب کرے، اس سے رجوع کرے اور اس کی طرف سے آنے والے سکون کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہمارے دلوں میں سکون نازل کر کے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے اور ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دوسری نشانی، دوستوں کا رہنما بن جانا۔ زندگی کے بعض مراحل پر ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو مشکل وقت میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں یا ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ دوست، رشتہ دار یا کبھی کبھی مکمل اجنبی بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسے لوگ اچانک ہماری زندگی میں کیوں آتے ہیں؟ بالکل اس وقت جب ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کا ایک خاص طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ ہم سے السلام بات علیکم کرتا ہے دوستو۔ اور ہماری مدد کے لیے لوگوں کو وسیلہ بناتا ہے۔ دوستوں کا رہنما بن جانا یا ان کی طرف سے دی گئی مدد اللہ کی طرف سے خاص پیغام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، کبھی آپ اپنی زندگی میں بے حد مایوس ہوں اور کوئی دوست آپ کو ایسا مشورہ دے جس سے آپ کی زندگی بدل جائے، یا آپ کی کوئی مشکل صرف اس وجہ سے حل ہو جائے کہ کسی نے آپ کا ہاتھ تھام کر صحیح راستے کی طرف اشارہ کیا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ان لوگوں کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہے۔ وہ ان کو آپ کے لیے ذریعہ بناتا ہے تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو اور آپ دوبارہ امید کے ساتھ جینے لگیں۔ لیکن یہاں ایک اور اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ آپ کے لیے کسی کو وسیلہ بناتا ہے تو اس کے پیچھے ایک سبق بھی ہوتا ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ آپ خود بھی کسی کے لیے وہی ذریعہ بنیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں روشنی لے کر آیا ہے تو آپ کو بھی دوسروں کے لیے روشنی بننا چاہیے۔ تو جب آپ اپنی زندگی میں ایسے دوستوں یا رہنماؤں کو محسوس کریں
تو سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے محبت اور ہدایت کا پیغام ہے، اور یاد رکھیں ایسے لوگوں کی قدر کریں کیونکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب ہوتے ہیں جو اللہ نے آپ تک پہنچایا ہے۔ تیسری نشانی، گناہوں پر ندامت اور دل کا بدل جانا۔ زندگی میں ہم سب سے غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ لگتا ہے اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا دل بھی نہیں کرتا، لیکن پھر کسی دن اچانک ایک واقعہ، ایک بات یا کوئی نصیحت دل پر اثر ڈالتی ہے۔ آپ کے دل میں ندامت کا ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے۔ آپ اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ ندامت عام احساس نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا ایک اشارہ ہے جو آپ کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس دلاتا ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے اور دل سے معافی مانگتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے مواقع پر احساس دلاتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف لوٹ آئیں۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ بعض اوقات کوئی واقعہ یا کوئی بات سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ بات خاص طور پر آپ کے لیے کہی گئی ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے۔ وہ آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ آپ کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ یہی وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنے دل کی آواز سننی چاہیے اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کی یہ نشانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ ہمیں گناہوں میں ڈوبا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے معافی مانگیں، اس پر بھروسہ کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کبھی ایسا محسوس کریں کہ دل میں ندامت پیدا ہو رہی ہے یا گناہ چھوڑنے کی خواہش جاگ رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ وہ آپ کو پکار رہا ہے اور آپ کو اپنی رحمت کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ چوتھی نشانی، دعا کا غیر متوقع قبول ہونا۔ کبھی آپ نے ایسی دعا کی ہو جس کی قبولیت کی امید نہ ہو لیکن اچانک وہ پوری ہو جائے، یا کبھی آپ نے دل ہی دل میں کچھ چاہا ہو اور وہ خواہش بغیر مانگے ہی پوری ہو گئی ہو۔ یہ اللہ کا ایک خاص طریقہ ہے اپنے بندوں کو یقین دلانے کا کہ وہ انہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور ان کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، حدیث، بے شک تمہارا ربّ حیا اور سخی ہے، وہ اپنے بندے کے اپنی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جب بھی ہم اللہ کو پکاریں گے وہ ہماری سننے کے لیے تیار ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ہم کسی چیز کے لیے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہوتی۔ ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اللہ ہمیں سن نہیں رہا، لیکن پھر اچانک کسی اور طریقے سے، کسی اور وقت ہماری دعا کا جواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے قریب ہے، لیکن وہ سب کچھ اپنے وقت اور اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ہم کسی چیز کے لیے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہوتی۔ ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اللہ ہمیں سن نہیں رہا، لیکن پھر اچانک کسی اور طریقے سے، کسی اور وقت ہماری دعا کا جواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے قریب ہے، لیکن وہ سب کچھ اپنے وقت اور اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ یہ نشانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ یا تو ہماری دعا کو فوراً قبول کرتا ہے یا ہمیں کچھ بہتر دیتا ہے، یا اس دعا کے ذریعے ہمارے کسی نقصان کو ٹال دیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ اپنی زندگی میں کوئی دعا غیر متوقع طور پر پوری ہوتی دیکھیں تو یہ مت بھولیں کہ یہ اللہ کا خاص پیغام ہے۔ وہ آپ سے کہنا چاہتا ہے، میں تمہاری ہر پکار سنتا ہوں، السلام بس علیکم مجھ پر دوستو۔ یقین رکھو اور صبر کرو۔ پانچویں نشانی، مشکل کے بعد آسانی کا آنا۔ زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب ہر طرف مایوسی چھا جاتی ہے۔ مشکلات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ لگتا ہے ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ دل بوجھل ہو جاتا ہے اور ذہن تھک جاتا ہے، لیکن پھر اچانک حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ مسائل جن کا حل ناممکن لگ رہا تھا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں، راستے کھلنے لگتے ہیں اور ایک نئی امید پیدا ہوتی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رحمت کا ایک واضح اشارہ ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پر ایسی آزمائش نہیں ڈالتا
جس کا حل نہ ہو۔ وہ ہمیشہ مشکلات کے بعد آسانی لاتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی بڑی پریشانی یا غم میں مبتلا ہوتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایسی مدد آتی ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کبھی یہ مدد کسی انسان کے ذریعے آتی ہے، کبھی حالات خود بخود بہتر ہونے لگتے ہیں، اور کبھی آپ کے دل میں ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے جو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ نشانی اللہ کی محبت اور قربت کا ثبوت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مشکلات وقتی ہیں اور ان کے بعد ہمیشہ آسانی آتی ہے۔ جب بھی آپ کی زندگی میں ایسا ہو کہ ایک لمبے امتحان کے بعد آسانی اور سکون ملے تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ وہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے صبر کو دیکھ رہا ہے اور آخر کار آپ کو انعام سے نواز رہا ہے۔ بس صبر کریں اور اس کی رحمت پر بھروسہ رکھیں۔